کی گفتگو کا عنوان سیرت ابراہیم کے پیغامات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغامات میں دو پیغام اہم ہیں، ایک پیغام توحید، دوسرا استقامت علی التوحید۔ پیغام توحید، استقامت علی التوحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اقوام عالم نے، مذاہب عالم نے اپنے آپ کو جوڑا، اپنی نسبت بھی ان سے کی، اس نسبت پر فخر کا اظہار بھی کیا، مگر حضرت ابراہیم سے نسبت کا حق دعویٰ رکھنے والی فقط امت مسلمہ ہے، کیونکہ یہ ان کے پیغامات پر قائم ہے۔ دیگر مذاہب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر ان سے نسبت کا اظہار کر کے ان کی نسبت کو اسلام کے لیے رکاوٹ کے طور پر استعمال کیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ایسے ہوا، آج کے دور اور زمانہ میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں یہودیوں نے دعویٰ کیا حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائیوں نے دعویٰ کیا عیسائی تھے، مشرکین عرب نے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے دین پر قرار دیا، اور اس طرح سب نے اپنے شرک اور رسوم و رواج کو تائید فراہم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم کا نام لے کر ان سے نسبت کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں قرآن کریم کے نزول کے ذریعے ان تینوں کو جھٹلا دیا۔ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی اور عیسائی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلم، کیا تھے؟ حنیف مسلمان۔ مسلمان فرما بردار کو کہتے ہیں، اور حنیف اس فرما بردار کو کہتے ہیں جو شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہوئے حق پر اس طرح قائم اور ڈٹا ہوا ہو کہ کسی طرف ادنا سا جھکاؤ بھی نہ ہو۔ وما کان من المشرکین، مشرک بھی نہیں تھے۔ تو تینوں کے دعووں کو اللہ نے قرآن کریم میں رد کر دیا، اور مسلمانوں کا جو حضرت ابراہیم سے نسبت کا دعویٰ تھا اس کو سند تصدیق فراہم کر دی۔ امت مسلمہ میں اور دیگر مذاہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کے حوالہ سے بڑا واضح فرق ہے۔ یہودیوں نے انہیں اپنے دین پہ لانے کی کوشش کی، یہ تاثر دینے کی کوشش کی وہ ہمارے دین پہ تھے، یہودی تھے۔ یہی کوشش عیسائیوں نے کی کہ وہ نصرانی تھے۔ لیکن امت مسلمہ نے یہ کہا کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں، ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم جو پیغام توحید لے کر آئے تھے اور اس پر جو استقامت کا درس دیا تھا، اس کو صحیح معنوں میں امت مسلمہ اپنی زندگیوں میں لے کر آئی، اس لیے صحیح معنوں میں ابراہیمی بھی یہ ہے، اور نسبت ابراہیمی کا دعویٰ بھی انہی کا برحق اور سچ ہے۔ باقیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑا کرنے کی کوشش کی، ان کے نام کو بطور شیلٹر استعمال کیا، اپنے شرک اور رسوم و رواج کو جائز قرار دینے کے لیے ان کے نام کا سہارا لیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو پیغامات دنیا کے سامنے آئے. ان کا ایک پیغام عالم کفر کے لیے تھا، دوسرا عالم اسلام کے لیے تھا. جو پیغام عالم کفر کے لیے ہے اسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. جو عالم اسلام کے لیے ہے اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ذکر کیا. ترمذی شریف میں ہے، مشکات شریف میں ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے. حضرت ابراہیم کا پیغام عالم کفر کے لیے کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ الممتحنہ میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کب؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور جن کی تم عبادت کرتے ہو غیر اللہ، معبودان باطلہ، ان سے بھی بیزار. کفرنا بکم، تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغضاء ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا ہے. اس کی انتہا کب ہو سکتی ہے؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کی ذات پر بھی، اس کی صفات پر بھی. ذات میں شرکت کا اعتقاد بھی ختم کر دو، صفات میں شرکت کا اعتقاد بھی ختم کر دو. نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک مانو، نہ صفات میں کسی کو شریک مانو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وہ اعلان تھا جو عالم کفر کے لیے ہے، مذاہب عالم کے لیے ہے، جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم کے نام نامی اسم گرامی کو بطور شیلٹر استعمال کر کے اپنے شرک اور رسوم و رواج کو سند تائید فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا جب نجران کے عیسائیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا. اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا قل، انہیں کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، اپنا لو ایک ایسے کلمہ کو جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کی عبادت نہیں کریں. یہ تمام مذاہب میں مشترکہ قدر ہے، تمام آسمانی مذاہب کہ عبادت فقط اللہ کی. اور الوہیت حقیقی دو چیزوں کو اہمیت دیتی ہے، اس میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں. ایک واجب الوجود ہونا، ایک عبادت کا حقدار ہونا. اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے. مجوسی مانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، مشرکین قرار دیتے ہیں. تو قدر مشترک تمام مذاہب کی کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں. نکرہ، کوئی شے، فرشتہ ہو تب، انسانوں میں نبی ہو تب، ولی ہو تب، علی ہو تب، اور جنات میں کوئی بھی کسی قسم کا جن ہو تب کسی کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کوئی ایک دوسرے کو رب نہیں بنائے گا. گویا تمام مذاہب میں دو چیزیں قدر مشترک ہیں، ایک عبادت فقط اللہ کی، غیر اللہ کی نہیں. نمبر دو،
ایک انسان پر دوسرے انسان کی خدائی نہیں ہو سکتی، ایک انسان پر دوسرے انسان کی خدائی کا تصور غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اس بات سے بھاگے، اہل کتاب ان اقدار مشترکہ پر نہ آئیں، فَقُولُوا، تم کہہ دو، اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، یہودیوں عیسائیوں گواہ ہو جاؤ، مذاہب عالم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام پیغام توحید تھا، ہے اور رہے گا۔ انہوں نے صرف فکری اور قولی توحید پیش نہیں کی، عملی اور فعلی توحید بھی پیش کی ہے۔ فقط فکری اور قولی توحید نہیں، فعلی اور عملی توحید بھی پیش کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب نے حضرت ابراہیم کا نام استعمال کر کے، ان سے اپنی نسبت کا اظہار کر کے، جو اپنے شرک کو، رسوم و رواج کو درست قرار دلوانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا قول قرآن کریم میں ذکر کیا، اعلان بغاوت کو ذکر کیا، اور دنیا کو یہ بات سمجھا دی کہ حق اور باطل کو، توحید اور شرک کو ابراہیم کے نام پہ گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا۔ شرک علیحدہ چیز ہے، توحید علیحدہ ہے، رسم علیحدہ ہے، شریعت علیحدہ ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام مذاہب عالم کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، کفریہ طاقتوں کے لیے تھا۔ ایک پیغام ان کا ہمارے لیے بھی ہے، حضور کی امت کے لیے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، مشکات میں ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جہاں دیگر انبیاء سے ملاقات فرمائی، جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں، لقیت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم سے ملا۔ کب؟ لیلۃ اسری بی، شب معراج، جس رات مجھے سیر کرائی گئی۔ فقال، حضرت ابراہیم نے مجھے کہا، یا محمد، میری جانب سے اپنی امت کو سلام پیش کیجیے، میری جانب سے اپنی امت کو سلام پیش کیجیے۔ اب یہ امت کتنی خوش بخت ہے، کتنی خوش نصیب ہے۔ اس امت کو اپنی اہمیت، فضیلت اور عظمت کا علم نہیں ہے کہ جد الانبیاء سلام بھیج رہے ہیں اس امت کے لیے، خاتم الانبیاء کے ہم، اور انہیں میری طرف سے یہ بات بھی بتا دو، کیونکہ میں پہلے آ چکا ہوں، یہ بات بھی بتا دو، میں پہلے دیکھ چکا ہوں، یہ بات بتا دو، میں حق الیقین کے درجے پہ پہنچا ہوا ہوں کہ ان الجنت طیبۃ التربۃ، کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز اور پاکیزہ ہے۔ ان الجنت طیبۃ التربۃ عذبۃ الماء، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، بڑا شیریں ہے، بڑا لذیذ ہے۔ وَإِنَّهَا قِعَانٌ، اور یہ جو جنت ہے ایک چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان، صاف زمین۔ گویا اللہ نے مسلمانوں کو جنت میں سفیدہ پلاٹ الاٹ کیا ہے، اس کی آباد کاری، شجر کاری کا طریقہ بھی بتا دیا، وقت اور زمانہ بھی بتا دیا کہ اس کی آباد کاری اور شجر کاری دنیا میں رہ کے کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ فرمایا ان غراسہا، اس کی آباد کاری، اس کی شجر کاری کیا ہے؟ تمہارا یہ کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کی شجر کاری ہے، آباد کاری ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا
وہ پیغام تھا جو حضور کی امت کے لیے ہے، ہمارے لیے۔ ایک پیغام اقوام عالم کے لیے تھا، اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ایک ہمارے لیے ہے جو ترمذی کی اس حدیث میں ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ گویا عالم کفر کو حضرت ابراہیم کا پیغام یہ ہے کہ مجھ سے نسبت کرنے والوں، مجھ سے نسبت کا اظہار کرنے والوں، کفر اور شرک سے بیزار ہو جاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ کی توحید پر آ جاؤ۔ اور اہل ایمان کے لیے پیغام کیا ہے کہ توحید پر راسخ اور مستقیم ہو جاؤ، توحید پر جم جاؤ، پھر کچھ بھی ہو جائے تمہاری پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ نہ جھکے، نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت نہ کرو، جبین نیاز کا تقدس اس کے سوا کسی اور کے سامنے پائمال نہ کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا توحید کے حوالہ سے، کافروں کے لیے بھی مومنوں کے لیے۔ کافروں کو کہا توحید پر آ جاؤ، شرک اور بت پرستی چھوڑ دو، اہل ایمان کو کہا توحید پر ڈٹ جاؤ اور اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، ان کا پیغام پیغام توحید تھا، ان کی تعلیم توحید پر استقامت کی تھی۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، فقط فکری اور قولی توحید کو اختیار نہیں کیا، فقط فکری اور قولی توحید نہیں، عملی اور فعلی توحید۔ انہوں نے شرک اور بت پرستی کو فقط مسترد ہی نہیں کیا بلکہ علل اعلان اس کا رد کیا، بغاوت کی، ماں کے سامنے بھی بت پرستی کا رد کیا، اللہ کی توحید کا علم بلند کیا، والد کے سامنے بھی، بادشاہ وقت کے سامنے بھی، قوم کے سامنے بھی، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ اور دوسرا ان کا پیغام کیا ہے؟ استقامت کا، کہ ہوا موافق ہو نہ موافق ہو، حالات سازگار ہو یا سازگار نہ ہو، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ مستقیم تھے، راسخ العزم تھے، مستقیم الارادہ تھے، بڑے بڑے حالات آئے مگر ان کے قدم متزلزل نہیں۔ عراق میں پیدا ہوئے، ملک شام ہجرت کر کے چلے گئے، وہاں سے فلسطین پہنچے، فلسطین میں آباد ہوئے، اسے دعوت کا مرکز بنا لیا۔ بہت بڑی قربانی ہے آبائی وطن کو چھوڑنا، بہت بڑی قربانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے وطن سے بڑھاپے میں آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائی، بیٹا دیا جنہیں حضرت اسماعیل کہتے ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق حضرت سارہ کے وطن سے پیدا ہوئے۔ بیٹا اسماعیل جب ہاتھ بٹانے کے قابل ہوا، باپ کا سہارا بننے کے قابل ہوا، تو اللہ نے خواب میں حکم دیا محبوب اور پسندیدہ چیز کی قربانی دے دو۔ کوئی تعویل نہیں کی، کوئی تردد اور توقف نہیں کیا، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اللہ بھی اللہ ہے، قربانی مانگتا ہے لیتا نہیں۔ جب کوئی صدق کے دل سے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اللہ اس کو قربانی کا صلہ دے دیتا ہے، اللہ قربانی کا صلہ دے دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ آتش نمرود میں گرائے گئے، آتش نمرود بہت بڑی قربانی تھی، لیکن قدم ڈگمگائے نہیں، بادشاہ وقت سے مخاطب ہوئے، کوئی کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں، مستقیم تھے، توحید پر استقامت اختیار کی۔ والد کے سامنے کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر
ولا یغنی عنک شیئا، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو سنتی بھی نہیں، دیکھتی بھی نہیں، آپ کا کوئی کام بنا سکتی بھی نہیں، کسی کام نہیں آتی؟ اور یہ بات میں محض عقل کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، نقل کی بنیاد پر۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، اس لیے آپ میری اتباع کیجیے، بے شک آپ اصل ہیں میں فرع ہوں، آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، آپ بڑے ہیں میں عمر میں چھوٹا ہوں، لیکن یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ وہ منصب نبوت کے لیے، علم الہی کے لیے کس کا انتخاب کرتا ہے یہ اسے ہی پتا ہوتا ہے۔ اس نے میرا انتخاب کیا، اب فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجیے، اہدک صراطا سویا، آپ کو سیدھا راستہ بتا دوں گا، سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ یہ جو آپ بت بناتے ہیں، بت تراشتے ہیں، پھر ان کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے، اس لیے یہ شیطان کی عبادت قرار پاتی ہے۔ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، وہ تو رب کا نافرمان ہے، رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اگر آپ باز نہ آئے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ آپ کو رب کا عذاب دبوچ لے گا اور آپ شیطان کے ساتھی ہوں گے، آپ کا حشر شیطان کے ساتھ ہوگا۔ والد کے سامنے حضرت ابراہیم بات کر رہے ہیں، والد کے سامنے، ارباب اقتدار اور اختیار کے سامنے بھی کوئی کسی قسم کا خوف نہیں، مستقیم تھے توحید پر۔ جا پہنچے نمرود کے دربار میں پیغام توحید لے کر، نمرود نے دعوی ربوبیت کر رکھا تھا، سلطنت کے غرور میں اپنے آپ کو سجدہ بھی کرواتا تھا، آنے والا پہلے سجدہ ریز ہوتا پھر اس کے دربار میں پیش ہوتا۔ حضرت ابراہیم تو جد الانبیاء تھے، ان کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے کیسے جھک سکتی؟ دربار میں گئے، سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ نمرود غصے میں آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا سجدہ نہیں کیا، فرمانے لگے حاکم کو نہیں کرتا، رب کو کرتا ہوں، میں حاکم کو سجدہ نہیں کرتا، رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، وہ کہنے لگا رب میں ہوں، تجھے علم نہیں ہوا کہ میں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا میں رب ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی بخشتا ہے، موت بھی عطا کرتا ہے، احیاء اور اماتت اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، اہل علم نے لکھا ہے، تفسیر کی کتب میں آتا ہے، اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ موت و حیات کا کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میرا اختیار بھی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں دو قیدی منگوائے، ایک بے قصور تھا، دوسرا قصوروار تھا، بے قصور کو پھٹے پہ چڑھا دیا، قصوروار کو وزیر بنا دیا، آزاد کر دیا۔ اب یہاں حضرت ابراہیم کا طرز دیکھیے، فہم دیکھیے، لفظی بحثوں میں نہیں پڑے، منطقی دلائل میں نہیں پڑے، وگرنہ بات ہو سکتی تھی کہ اماتت اور احیاء کا یہ مفہوم نہیں جو تم سمجھے ہو،
اماتت اور احیاء کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھے ہو، لیکن وہ اس بحث میں نہیں پڑی، انہوں نے عوام کی ذہنی سطح کو سامنے رکھا، ان کی ذہنی سطح کیا ہے اور ان کے ذہنوں میں بات اتارنا چاہیے۔ مکالمہ، مناظرہ، ڈائلاگ، اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پر حاضرین ہیں، موجودین اور سامعین ہیں، ان کے ذہنوں میں بات اتر جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اس بحث میں پڑے بغیر کہ تو اماتت اور احیاء کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا، اس کا مطلب تو یہ ہے، آسان دلیل پیش کر دی، اور یہ بھی انہیں علم ہو گیا کہ یہ موٹے دماغ کا آدمی ہے، یہ اماتت اور احیاء کا مطلب اتنی جلدی نہیں سمجھے گا، تو پھر اس کے سامنے موٹی دلیل پیش کی۔ میں کہا کرتا ہوں جب کوئی بچہ سکول میں داخل ہوتا ہے، اس کی تعلیم کا آغاز تصویروں سے ہوتا ہے، الفاظ اور حروف کی پہچان تصاویر سے کرائی جاتی ہے۔ الف انار، ساتھ اتنا بڑا انار پورے صفحے پہ چھپا ہوتا ہے، بے بکری، ساتھ موٹی تازی بکری پورے صفحے پہ کھڑی نظر آتی ہے، تیتی، موٹی اور بڑی تختی پورے صفحے پہ چھپی دکھائی دیتی ہے۔ تو انار سے بچے کو انار کی تصویر دکھا کے الف کی پہچان کرائی جاتی ہے، بکری کی تصویر دکھا کے با کی پہچان کرائی جاتی ہے، تختی کی تصویر دکھا کے تا کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ تو سمجھ گئے یہ موٹے دماغ کا آدمی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسی بات کرنی پڑے گی، چاند کی بات، سورج کی بات، ستاروں کی بات، اس کا لیول یہ ہے، اس کا لیول یہ ہے۔ تو کہنے لگے ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ اگر تیرا دعویٰ ربوبیت اور الوہیت کا ہے اور تیرے اس دعوے میں کوئی صداقت ہے تو پھر میرا تجھے چیلنج ہے، میرا رب اور میرا اللہ سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، روزانہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اگر تیرا دعویٰ ہے تو تو مغرب سے لا کے دکھا دے۔ نبوت کی بصیرت پہ قربان جائیے۔ اللہ انبیاء کو ہر چیز کامل عطا کرتے ہیں، نبی کا علم بھی کامل ہوتا ہے، نبی کی عقل اور فہم بھی کامل ہوتے ہیں، نبی کا حسن بھی کامل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے پیغمبر تھے، گویا نبی اپنی پوری امت میں سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، پوری امت میں سب سے زیادہ عقل اور فہم والا ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر بصیرت اور فراست والا ہوتا ہے، سب سے بڑھ کر حسن والا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی بصیرت دیکھیے، یہ نہیں کہا میرا رب میرا اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو الوہیت کا دعوے دار ہے تو تو لا کے دکھا۔ سورج نے تو مشرق سے ہی نکلنا ہے، روزانہ نکلنا ہے، اس کے نکلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ سخر الشمس والقمر الی اجل مسمى، اس نے تو نکلنا ہی نکلنا تھا، جو روٹ اللہ نے دیا ہے اسی روٹ پہ اس نے چلنا تھا۔ تو اب بصیرت دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اب تو نکال کے دکھا، کہا اگر تو نے نکالنا ہے تو راستہ بدل کے نکال کے دکھا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ تیرا نکالا ہوا ہے، اس راستے سے تو میرا اللہ نکالتا ہے، اس راستے سے کوئی اور نہیں نکال سکتا، اور اللہ ہر راستے سے نکال سکتا ہے۔ قیامت کی بڑی علامات میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب قیامت قریب آ جائے گی تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ مشکات شریف باب اشراط الساعہ میں جو قیامت کی علامات اور نشانیاں ذکر کی گئی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں، کچھ صغرا ہیں کچھ کبرا ہیں۔ جو کبرا ہیں بڑی علامات، صغرا تو پوری ہو چکی، کبرا بھی اکثر پوری ہو چکی۔ 6 علامات کے بارے میں احادیث کے شارحین نے لکھا ہے ان کا پورا ہونا ابھی باقی ہے۔ ان میں ایک نزول عیسیٰ ہے، ایک ظہور مہدی ہے، ایک خروج دجال ہے،
یاجوج ماجوج ہے، دابت الارض ہے، سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا ہے، اللہ ہر راستے سے نکال سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اب تو مشرق سے نکال کے دکھا، بلکہ فرمایا تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ آج تک سورج مشرق سے ہی نکل رہا ہے۔ تو پتہ چلا الوہیت اور ربوبیت کا جس نے بھی دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، اس کو دلیل آج تک نہیں مل سکی۔ ہاں سلطنت کے غرور میں سجدے کروا لیے گئے، لیکن حقیقی الہ فقط اللہ ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، مغرب سے لے کے آ۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، سمجھنے کی بات ہے، اگرچہ پوری مہذب بھی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس کو ذکر کر دینا کوئی اتنا نامناسب بھی نہیں ہے۔ ہمارے آج کے معاشرہ میں کچھ بد عقیدہ لوگ اپنی اولاد کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں یہ فلاں پیر نے دی ہے، حتیٰ کہ نام تک رکھ دیتے ہیں پیراں دیتا، پیراں دیتا، یہ فلاں پیر نے دیا ہے، یہ فلاں پیر نے دی ہے۔ بھائی ابراہیم کا یہ طرز استدلال بتاتا ہے کہ سورج پہلے راستے سے آئے تو اللہ ہی لے کے آئے گا، غیر اللہ نہیں۔ بچہ اور بچی معروف راستے سے پیدا ہو تو اللہ ہی پیدا کرے گا، غیر اللہ نہیں۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ فلانا پیدا کرتا ہے، یہ فلانے نے دیا ہے، تو پھر دیکھ لو کس راستے سے دیا ہے۔ اگر تم معروف راستے سے آیا ہے، پھر اللہ کا بھیجا ہوا اسی کا دیا ہوا آیا ہے۔ اگر دعویٰ ہے تو تم بھی کسی اور راستے سے لا کے دکھاؤ، پھر مانیں گے کہ یہ اس نے دیا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، بات سمجھے، جیسے سورج اللہ ہی نکالتا ہے ایسے ہی اولاد بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ مغرب سے بھی نکال دے گا، اللہ اس راستے کے بغیر بھی دے دیتا ہے۔ حضرت آدم کیسے آئے اور حضرت حوا کہاں سے پیدا ہوئی؟ اللہ کو ساری قدرتیں ہیں، اس کی ساری شانیں ہیں، اسے ساری طاقتیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں اور نمرود کی ربوبیت کی بات اور دعوے کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتے ہیں، ایسی دلیل پیش کی، قرآن نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کی بولتی بند ہو گئی۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، بولتی بند ہو گئی۔ جب تک امت توحید پر نہیں آئے گی اور پھر ڈٹ نہیں جائے گی، یہ دنیا اور آخرت میں ناکام رہے گی۔ توحید انبیاء کا مشترکہ مشن ہے جس پہ بڑے بڑے انبیاء قربان ہوئے ہیں، یہ کسی نبی پہ قربان نہیں ہوا۔ بڑے بڑے رسول قربان ہوئے ہیں، یہ کسی رسول پہ قربان نہیں ہوا۔ خاتم الانبیاء اس کے لیے لہو لہان ہوئے ہیں۔ خاتم الانبیاء کے لیے کہیں بھی توحید میں نرمی پیدا نہیں کی گئی، بھی کو ختم کر کے ہی کا تصور پیش کیا۔ کوئی ایک موقع بتائیے اس ہی کو ضرر پہنچایا گیا ہو شرعی طور پہ، اس کو ضرر پہنچایا گیا ہو شرعی طور پہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور پیغامات ہمارے لیے کیا ہیں کہ توحید کا عقیدہ مضبوط ہو اور پھر اس پر استقامت اختیار کی جائے۔ تو ہمارے لیے حضرت ابراہیم کی سیرت پیغام یہ دیتی ہے، درس یہ دیتی ہے کہ اللہ کی توحید پر استقامت اختیار کریں۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی کہتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے ماں سوا سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، یہی پیغام ابراہیم ہے، یہی پیغام نبوت ہے، یہی قرآن و سنت کی تعلیم ہے۔ جب امت اس پہ آ گئی تو پھر اس امت کے سامنے دنیا کا کفر ریت کی دیوار ثابت ہوگا۔
جن کو یقین ہے انہوں نے پوری دنیا کے متحدہ عسکری محاذ کو شکست دی ہے۔ ان کے دونوں پاؤں میں جوتا نہیں، اگر جوتا ہے تو دونوں جوتوں میں تسمہ نہیں، اگر دسترخوان پہ روٹی ہے تو سالن نہیں، سالن ہے تو روٹی نہیں۔ وہ کبھی پیاز سے کھا لیتے ہیں، کبھی خشک روٹی چبا لیتے ہیں۔ لیکن امریکہ جیسا سپر پاور کا دعویٰ کرنے والا راستہ مانگنے پہ مجبور، مہربانی راستہ تو دے دو نکلنے کا، نکلنے تو دو۔ انہوں نے کہا خالی ہاتھ جانا پڑے گا، جو لے کے آئے تھے یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ گیا۔ یہ ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے ماں سوا سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یقین تھا، اللہ تعالیٰ نے جیسا ان کا یقین تھا ویسا ان کے ساتھ معاملہ کر دیا۔ تو ہماری پیشانی غیر اللہ کے در پہ نہ جھکے، نظر و نیاز منت منوتی اللہ کے علاوہ کی طرف نہ جائے۔ ہم اللہ کے علاوہ اسباب سے بالاتر ہو کر کسی سے کوئی سوال نہ کریں، کسی سے کوئی حاجت نہ مانگیں۔ ما فوق الاسباب، یہ فقط اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات ابراہیم پر عمل پیرا رکھے، توحید پر استقامت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔